اللہ تعالیٰ جل شانہ نے حضرت انسان کو پیدا کیا اور اس کے سینے میں ایک دھڑکتا ہوا دل رکھا۔ ایک دل تو ہر انسان کے بائیں پہلو میں گوشت کا الٹا لٹکا ہوا ایک ٹکڑا ہے جسے قلب صنوبری کہتے ہیں۔ یہ حیوانات، بہائم، چوپایوں اور جتنے بھی زیرو جانور ہیں ان میں پایا جاتا ہے، لیکن جب قلب انسانی کی بات کی جائے روحانیوں کی زبان میں تو اس سے مراد لطیفہ ربانی ہے جس کا اس قلب کے ساتھ تعلق ہے، اور وہ ایک خاص نعمت ہے جو حضرت انسان کو ودیعت کی گئی ہے۔ قلب کو قلب اس لیے کہتے ہیں کہ وہ بدلتا رہتا ہے، اس میں تغیر ہر لمحہ رونما ہوتا ہے، کبھی خوشی، کبھی غم، کبھی خندہ، کبھی گریاں، کبھی منتظر، کبھی مسرور، کبھی چاہتوں کی تڑپ اور کبھی ہجر اور برہوں کی لذتوں سے سرشاری۔ لمحہ لمحہ اس کی کیفیت تبدیل ہوتی ہے، اس لیے اسے قلب کہتے ہیں۔ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قلب کو 3 مثالوں سے سمجھایا ہے۔ ایک حدیث میں حضور علیہ السلام نے قلب کو مثل العصفور، چڑیا کی مانند کہا ہے۔ شاخ پہ بیٹھی ہوئی چڑیا ایک انداز میں نہیں بیٹھتی بلکہ لمحہ لمحہ اپنے آپ کو جنبش اور حرکت میں رکھتی ہے۔ اسی طرح قلب انسانی بھی ہر وقت مختلف حالتوں میں بدلتا رہتا ہے۔ ایک دوسری حدیث میں حضور نے اس کو مثل القدر، ہنڈیا کی طرح کہا ہے۔ جب ہنڈیا کے اندر پانی ڈال دیں، سالن ڈال دیں اور نیچے آگ ڈالیں تو پھر آگ کی تپش سے ہنڈیا کے اندر جو جوش پیدا ہوتا ہے، تو قلب کو بھی اس سے تشبیہ دی گئی ہے۔ اور تیسری روایت جو حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی مرویات سے ہے، حضور علیہ السلام نے دل کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا: مثل القلب کمثل ریشۃ فی ارض فلات یقلبها الریاح ظہرا لبطن۔ حضور علیہ السلام نے قلب انسانی کی مثال کسی کھلے میدان میں پڑے ہوئے کسی جانور کے پر سے دی ہے جس کو ہوائیں الٹتی پلٹتی رہتے ہیں۔ تو اسی طرح انسان کا دل بھی اسی طرح ہے کہ وہ مختلف حالتوں میں تغیر پذیر رہتا ہے۔ آپ نے اندازہ لگایا ہوگا کہ کبھی کبھی بیٹھے بیٹھے یوں ہی اداسیاں طاری ہو جاتی ہیں، اور کبھی ایسے ہی دل فرحاں و مسرور ہوتا ہے۔ کبھی سخت گرمی میں دل میں کشادگی ہوتی ہے اور کبھی ساون کا موسم بھی اچھا نہیں لگتا۔ تو دل کی حالت بدلتی رہتی ہے، دل کی حالت تغیر پذیر ہے۔ اسی لیے حضور علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ یہ دعا مانگا کرتے تھے: یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پلٹنے والے میرے دل کو دین پر مستقیم رکھنا اور دین پر ثابت رکھنا۔ چونکہ جو دل ہے وہ اللہ تعالیٰ جل شانہ کے قبضہ اختیار میں ہے۔ ایک حدیث کے لفظ ہیں: قلب المؤمن بین اصبعین من اصابع الرحمن یقلبہ کیف یشاء۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مومن کا دل رحمان کی 2 انگلیوں کے درمیان ہے، اور وہ جس طرف چاہے اس کو الٹتا پلٹتا رہتا ہے۔
تو اس لیے حضور علیہ السلام نے یہ دعا اللہ کی بارگاہ میں کثرت سے مانگے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو اپنے دین پر مستقیم رکھ۔ دل کی حالت سے آگاہ ہونا بہت ضروری ہے۔ امام غزالی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، معرفت القلب و حقیقت و اوصاف ہی اصل الدین و اساس و طریق السالکین، دل کی پہچان اور اس کے اوصاف کی حقیقت کا جاننا دین کی اصل اور بنیاد ہے، اور راہ سلوک پہ چلنے والے لوگوں کے لیے اس راستے کی بنیاد ہے۔ اگر دل کی حالت معلوم ہو جائے، دل کی کیفیتوں سے انسان آگاہ ہو گیا تو بہت ساری شرور سے بچ جائے گا اور بہت ساری خیر پا لے گا۔ اس لیے اہل اللہ سب سے پہلی توجہ دل پہ دیتے ہیں۔ بالخصوص طریقہ نقش بندیہ میں جب کوئی سالک داخل طریقت ہوتا ہے تو حضرات مشائخ نقش بندیہ سب سے پہلے اسے ذکر قلبی کی تلقین کرتے ہیں، اور اپنے دل پر دھیان رکھا جائے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کیا جائے تاکہ دل کی حالت سدھرے۔ حضور علیہ السلام نبی رحمت شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان سنیے، الا ان فی الجسد لمضغہ اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ فرمایا انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے، جب وہ صحیح ہو جائے تو پورا جسم صحیح ہو جاتا ہے، اور جب وہ خراب ہو جائے تو پورا جسم خراب ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا سنو، گوشت کے اس ٹکڑے کا نام دل ہے۔ دل کی اصلاح پہ پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے، اور دل کی خرابی پورے بدن کی خرابی کا باعث ہے۔ جس طرح قلب صنوبری انسان کا یہ دل جو کہ اطباء حکماء کا موضوع ہے، اگر یہ دل خراب ہو جائے تو سارے بدن پر اثرات مرتب ہوتے ہیں، اسی طرح قلب حقیقی اگر خراب ہو جائے تو انسان کے سارے اعمال پر اور احوال پر اثر انداز ہوتا ہے، اور اگر وہ صحت پا جائے تو سارے احوال اور اعمال پر اس کے فوائد مرتب ہوتے ہیں، کیونکہ انسان اپنے دل کے تابع ہے۔ موسم اچھا تھا، ساون کی جھڑی لگی تھی، کسی نے کہا آؤ نا ذرا باہر نکلیں اور موسم اور رت کا لطف اٹھائیں۔ اس نے کہا میرا جی نہیں چاہ رہا۔ جب جی نہیں چاہتا تو انسان کی ٹانگیں حرکت نہیں کرتی۔ بھوک لگی تھی اور اچھا اور خوبصورت کھانا تھا، کسی نے کہا آؤ 2 لقمے لیں، اس نے کہا جی میرا جی نہیں چاہ رہا۔ جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ حرکت میں نہیں آئیں گے۔ منظر بڑا خوبصورت تھا، دھنک کی شوخیاں تھی اور کوس قضا کے رنگ نکھرے ہوئے تھے، اور افق پر ایک عجیب تازگی تھی۔ کسی نے کہا ذرا اٹھے نا، ذرا چھت پہ آئیں اور میرے ساتھ اس منظر کو دیکھیں، تو وہ کہتا ہے میرا جی نہیں چاہتا۔ جی نہیں چاہے گا تو آنکھ جنبش نہیں کرے گی، جی نہیں چاہے گا تو ٹانگیں حرکت نہیں کریں گی، جی نہیں چاہے گا تو ہاتھ جنبش نہیں کریں گے۔ الفاظ کا ذخیرہ تھا، لوگ سننے کے لیے آمادہ تھے، علم کا خزانہ سینے میں تھا، لیکن بندہ کہتا ہے آج میرا بولنے کو جی نہیں چاہتا۔ تو جب انسان کا جی نہیں چاہے گا، دل نہیں چاہے گا، تو زبان حرکت میں نہیں کرے گی۔ تو انسان کے دل کے تابع انسان کے اعضاء ہیں، جو دل چاہے گا وہی اعضاء کریں گے۔ دل چاہے تو برستی بارش میں آگے ہیں کہ نہیں؟ دل نے چاہا اور دل آپ کو کھینچ کے لے آیا۔ یہ تو کوچہ محبوب میں سر کے بل بھی لے جاتا ہے۔ جب دل چاہے تو پھر انسان جلتی ہوئی آگ کے شعلوں میں بھی ہنس کے باتیں کرتا ہے۔ تو جب دل چاہے تو پھر یار کے کوچے میں ملامتیں سہنا بھی دشوار نہیں ہوتا۔ تو یہ سب کچھ دل کی کہانی ہے نا۔ اور اگر دل نہ چاہے تو سجی ہوئی سیج کو لیٹنے پہ بھی جی نہیں چاہتا ہے، دل نہ چاہے تو نغمے بھی لطف نہیں دیتے ہیں، دل نہ چاہے تو موسموں اور رنگوں اور جو ہے وہ حالات کی خوبصورتیاں بھی انسان کو راغب نہیں کرتی ہیں۔ تو سب کچھ انسان کے دل پہ موقوف ہے۔ اسی لیے علامہ اقبال نے جس شخص کو اپنا مرشد مانا ہے
جس کو مولانا روم کہتے ہیں، اور اقبال نے جس کو مرشد مان لیا ایسے ہی تو نہیں مان لیا، ہمارے جیسے وہ لوگ تو نہیں تھے کہ آج لوگ بعد میں مسئلہ پوچھتے پھرتے ہیں کہ میری بیعت بھی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، ہوا کہ جی مجھے کسی نے دھکا دے دیا تھا تو میں بیعت ہو گیا تھا۔ آج تو جو ہے وہ معاملے ایسے الٹ ہو گئے ہیں، یہ تو دل کا سودا ہے، اور دل اس کو دیں گے جو دل بر ہو، اور جو دل بر ہی نہ ہو اس کو دل دینے کا فائدہ کیا؟ تو اقبال نے خوب چھانا اور خوب کھنگالا، بلکہ خود کہتا ہے اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی۔ میں سوچتا رہا کہ میں کس شخص کو اپنا مرشد مانوں، رومی کو مانوں یا رازی کو مانوں، چونکہ اقبال ایک فلسفی بھی تھا، اس کی عقل، اس کا فلسفہ اس کو بلاتا تھا رازی کی طرف کہ استدلال کا شہنشاہ ہے فخر الدین رازی، تو تیری بیعت اس کے ہاتھ میں ہونی چاہیے، چونکہ بات کو جس ڈھب سلیقے اور دلائل کے ساتھ کرتا ہے تو تو ایک فلسفی ہے، ایک منطقی ہے، تو تیرا روح سخن ادھر ہونا چاہیے۔ لیکن پھر رومی کا انداز اسے بھاتا کہ رومی کا حملہ دل پر ہوتا ہے، جب بات کرتا ہے تو سیدھی دل میں ترازو ہوتی ہے، پھر اس کا رجحان رومی کی طرف ہو جاتا۔ تو کہتا ہے میری زندگی کی کئی راتیں اسی پیچ و تاب، اسی ادھیڑ بند میں گزری کہ میں رومی کو اپنا مقتدا بناؤں یا کہ رازی کو اپنا امام مانوں، اسی کشمکش میں گزری میری زندگی کی راتیں، کبھی سوز و ساز رومی کبھی پیچ و تاب رازی۔ اور ایک نظم میں چل کے آگے اس نے لکھا کہ نئے مہرہ باقی ہے نئے مہرہ بازی، جیتا ہے رومی ہارا ہے رازی۔ وہ کہتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ رومی جیت گئے اور رازی ہار گئے، اور میں نے رومی کو اپنا مرشد اور اپنا ہادی مان لیا، اور اقبال پھر انہیں مرشد رومی اور خود مرید ہندی اپنے آپ کو قرار دیتے ہیں۔ تو علامہ رومی کو جنہوں نے مرشد مانا ہے انہوں نے سوچ سمجھ کے مانا ہے، تو دل کے حال سے علامہ رومی نے جو بات کہی وہ حد کر دی۔ وہ کہتے ہیں دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است۔ کہتے ہیں دل کو قابو میں لے آ، یہی حج اکبر ہے، یہی بڑا حج ہے اگر دل قابو میں آ گیا۔ وہ کیسے؟ از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اے کعبہ تیری بڑی عظمت ہے، لیکن مومن کی آبرو، اس کی عزت، اس کا مال اور اس کی جان تیرے سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضور نے کعبۃ اللہ کو مخاطب کر کے فرمایا، پھر جو پاک دل ہے تو اس کی پھر کیا شان ہوگی۔ اس لیے مرشد رومی حضرت اقبال کے مرشد آپ کہتے ہیں دل بدست آور، دل کو قابو میں کر لے، حج اکبر است، یہ بڑا حج ہے، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است، ہزار کعبے سے ایک دل بہتر ہے۔ کیوں؟ دلیل کیا ہے؟ کعبہ بن گاہے خلیل اطہر است، دل گزر گاہے جلیل اکبر است، اس لیے کہ کعبہ حضرت ابراہیم خلیل کی بنیاد کردہ شے ہے، اور جو دل ہے وہ رب جلیل کی گزرگاہ ہے، اس لیے ہزار کعبے سے ایک دل بہتر۔ اور حضور کا یہ فرمان بھی اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ، جب یہ ٹھیک ہو گیا پورا جسم ٹھیک ہو گیا، یہ خراب ہو گیا تو پورا جسم خراب ہو گیا۔ اور پھر خود فرمایا الا وہی القلب، سن لو گوشت کے اس ٹکڑے کو دل کہتے ہیں، اس کی اصلاح پہ پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے۔ اس لیے حضرت باجزید بستامی کہتے ہیں میں 10 سال تک اپنے دل کے دروازے پہ بیٹھا رہا اور دل میں غیر کو نہیں جانے دیا، 10 سال تک میں نے دل کا پہرا دیا، غیر خیال کو نہیں دل میں داخل ہونے دیا۔ پھر فرماتے ہیں 10 سال تک میرے دل نے میرا پہرا دیا، مجھے نہیں بھٹکنے دیا، اور اب برابر 20 سال ہو گئے ہیں، دل کو میری خبر نہیں، مجھے دل کی خبر نہیں، وہ اپنے کام میں لگا، میں اپنے کام میں لگا۔ تو دل کی اصلاح پہ پورے بدن کی اصلاح موقوف ہے۔ حضور علیہ السلام نے جب تقوی کے بارے میں ارشادات لوگوں تک پہنچائے تو وہاں حضور نے یہ بات خاص طور پہ کہی التقوی ہا ہونا و اشارہ الی القلب، حضور نے فرمایا کہ تقوی یہاں ہے، اور اشارہ کیا حضور نے اپنے قلب اطہر کی طرف۔ تو پھر تقوی کا مرکز بھی دل ہوا، اتقاء کا نور بھی دل میں ہی ہے، تو تقوی کے اجالے اور روحانیت کا مرکز، بلکہ حضرات صوفیہ
دل کو کائنات صغیر کہتے ہیں، یہ چھوٹی کائنات ہے، پوری کائنات کو سمیٹ کے اس کا جو خلاصہ ہے وہ حضرت انسان ہے، اور حضرت انسان کا خلاصہ اس کا دل ہے۔ تو اگر دل قابو میں آ گیا تو سارے معاملات ٹھیک ہو گئے۔ اس لیے اپنے دل کی اصلاح کریں۔ حضور علیہ السلام کا فرمان سنیے، حضور نے ارشاد فرمایا الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم فاذا ذکر اللہ خانس واذا غفل وسوس۔ شیطان اولاد آدم کے دل پہ قبضہ جماتا ہے، اسے بھی پتہ ہے کہ مرکز یہ ہے، ہیڈ کوارٹر یہ ہے، تو وہ بھی انسان کے قلب پہ حملہ آور ہوتا ہے۔ اب جب یہ شخص اللہ کا ذکر کرتا ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، اور جب غافل ہوتا ہے تو شیطان وسوسہ اندازی کرتا ہے۔ ملا علی قاری نے شرح مشکات میں لکھا کہ سوال قائم کیا، وسوسہ سبب غفلت کا ہے یا غفلت سبب وسوسے کا ہے؟ یدی غفلت بندے میں پیدا ہوتی ہے تو وسوسہ اندازی شیطان کرتا ہے، یا کہ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے تو پھر بندہ غافل ہو جاتا ہے، ان دونوں میں کیا ہے؟ تو اس کا جواب دیتے ہیں کہ حدیث شریف کے لفظ ہیں اذا غفل وسوسہ، جب بندہ خود غافل ہوتا ہے تو پھر شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، یعنی پہل اس اپنی طرف سے ہوتی ہے، موقع یہ دیتا ہے اس کو۔ اگر یہ اس کو موقع نہ دے اور ذکر سے غافل نہ ہو تو شیطان اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسی لیے حضرت باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں جو دم غافل سو دم کافر، سن مرشد اے پڑھایا ہو کہ تمہارا کوئی لمحہ بھی اس کے ذکر سے غافل نہ ہو۔ اور میرے حضور قبلہ عالم رحمۃ اللہ تعالی علیہ خواجہ محمد یعقوب مصطفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اٹھ دی بیندی ٹر دی پھر دی ستے آتے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی ویخ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاگ دی۔ تو سب کچھ تو تیرے اندر موجود ہے، تیرے قلب میں موجود ہے، اور ایک لمحہ بھی تو اپنے دل کو اللہ کی یاد سے غافل نہ رکھ، پھر نتائج دیکھے گا کہ کتنے خوبصورت ظاہر ہوتے ہیں۔ تو یہ دل تقوی کے نور سے عبادت ہو جائے تو پھر روشن ہو جاتا ہے، اجالے پا لیتا ہے، لیکن اگر تقوی سے یہ دل خالی ہو جائے تو پھر شیطان کی آماج گاہ بن جاتا ہے۔ اس لیے اس دل کی حفاظت پہ پورے بدن کی حفاظت موقوف ہے۔ اگر شیطان کے ہتھے چڑھ جائے گا تو پورا بدن وہ کرتا ہے جو دل چاہتا ہے، اور دل وہ کرے گا جو شیطان چاہے گا، تو پھر پورا نظام شیطان کے قبضے میں چلا گیا۔ اور اگر انسان کا دل مالک کی دہلیز پہ جھک جائے تو پھر اعضائے بدنیاں وہ کریں گے جو دل چاہے گا، اور دل مالک کی مرضی کے بغیر جو ہے وہ کچھ سوچ ہی نہیں سکتا، کوئی چاہ ہی نہیں سکتا، اس کی چاہتے ہی اس کی رضا ہوں گی، تو پھر انسان کے اٹھنے والے قدم جو ہیں وہ راہ حق پہ چلیں گے۔ اس کے لیے پھر دین پہ چلنا مشکل نہیں ہوگا۔ سحری کا اٹھنا مشکل صحیح، لیکن اگر کسی کی زندگی کا لطف ہی ان آنسوؤں میں رکھ دیا جائے تو پھر اس کے لیے مشکل نہیں رہتا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر آسان کر دیتا ہے۔ اس لیے اس دل کی اصلاح کر لیں، اگر دل ٹھیک ہو گیا تو پھر پورا بدن ٹھیک ہو گیا۔ اور نیکی اور بدی اس کا مرکز جو ہے وہ دل ہی ہے۔ برائی کیا ہے، اچھائی کیا ہے، اس کے بارے میں آپ تفصیلات معلوم کریں، ایک لمبی فہرست ہے، لیکن آپ کسی ہنگامی صورتحال میں پاس آپ کے مفتی بھی نہیں ہے، تو کوئی کام آپ کو درپیش ہے اور اس وقت فوری اس کا ہونا یا نہ ہونا موقوف ہے، تو اب آپ کیسے کریں گے وہ کام؟ کہاں سے فتویٰ لیں گے؟ تو وہ مختصر وقت جو ہے آپ کے پاس، وہاں اس موقع پر فتویٰ کس سے پوچھیں گے؟ تو آئیے حضور علیہ السلام سے پوچھتے ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا البر مطمئن الیہ القلب، نیکی وہ ہے جس پہ دل اطمینان پا جائے۔ یعنی ایک آسان اور سادہ کلیہ ہے کہ اچھائی کیا ہے؟ جس پہ دل مطمئن ہو۔ اور دوسرے مقام پہ فرمایا برائی کے بارے میں کہ ما حاک فی صدرک، جو تیرے سینے میں کھٹ کے اور تو ڈرے کہ اس پر لوگ مطلع نہ ہو جائیں، تو وہ برائی ہے۔ تو دل ہی فتویٰ دیتا ہے۔ حضرت وابصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور لوگوں کو پھلاں کر کے آگے آ رہے تھے اور بیٹھ گئے، لیکن آقا کریم نے مزید کرم فرمایا ادنو یا وابصہ، وابصہ اور قریب آ جاؤ۔
انہیں کوئی بے چینی تھی، کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے، تو آ کے قریب ہو گئے تو حضور نے فرمایا وابسہ اور قریب آ جاؤ۔ حضرت وابسہ اٹھے تو اور قریب آ گئے۔ خود فرماتے ہیں میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، میں اتنا نیڑے ہوا کہ میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں سے چھونے لگے، اتنا میں مجھے حضور نے نیڑے کر لیا، اتنا قریب کر لیا۔ جب اتنا قریب ہو گیا تو حضور نے مجھے پوچھا وابسہ کوئی سوال پوچھنے آئے ہو؟ بڑی بے چینی ہے، کوئی پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کی جی حضور پوچھنے آیا ہوں۔ حضور نے مزید کرم فرمائی، کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وابسہ جو پوچھنے آئے ہو تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کی حضور اگر آپ بتا دیں پھر تو حد ہی ہو جائے۔ فرمایا سنو پھر، تم خیر اور شر کے بارے میں پوچھنے آئے ہو، اچھائی کیا ہوتی ہے اور برائی کیا ہوتی ہے، یہی تمہارا سوال ہے نا؟ جی حضور یہی میرا سوال ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اس سوال کا جواب تم نے مجھ سے لینا تھا، سوال تو نے کرنا تھا، تیرا سوال میں نے خود کر دیا، اب جواب مجھ سے لینا ہے یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ عرض کی حضور اگر جواب آتا ہوتا تو سوال ہی کیوں بنتا؟ فَضَرَبَ عَلَى صَدْرِهِ فَقَالَ اسْتَفْتِ مِنْ قَلْبِكَ، حضور نے ان 3 انگلیوں کو جوڑ کر کے حضرت وابسہ کے سینے پہ مارا اور فرمایا وابسہ یہی مفتی بیٹھا ہوا ہے، اسے ہی پوچھ لے، یہی بتائے گا کہ خیر کیا ہے اور یہی بتا دے گا کہ شر کیا ہے۔ تو یہی سب کچھ ہے۔ اسی لیے باہو علیہ رحمہ فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے تے کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے ہی بیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگوں تانے ہو۔ یہ سب کچھ اس ایک دل کے اندر ہے۔ اور اقبال کا لہجہ یہاں دیکھیے، وہ کہتا ہے خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے۔ اس چھوٹے سے دل میں اتنا بڑا جہاں کیسے آ گیا؟ آگے دلیل بھی دی، خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے، فلک جس طرح آنکھ کے تل میں ہے۔ ساری آنکھ روشن نہیں ہے، آنکھ میں سیاہ دارہ ہے، وہ بھی سارا روشن نہیں ہے، اس میں پھر ایک سیاہ نقطہ ہے، اور اتنا بڑا آسمان ایسے نظر اٹھائی وہ آنکھوں میں سما گیا۔ اقبال کہتا ہے اتنا بڑا فلک آنکھ کے چھوٹے سے تل میں آ گیا نا تو پوری کائنات پھر تیرے دل میں آ گئی۔ خودی کا نشیمن تیرے دل میں ہے۔ اور اس کو اقبال دوسرے مقام پہ ذرا کھول کے بیان کرتا ہے تو لہجہ ذرا دیکھیے کتنا خوبصورت ہے، آپ آشش کر اٹھیں گے۔ کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، بات دل کی چلی نا، کانپتا ہے دل تیرا اندیشہ طوفان سے کیا، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، ناخدا تو بحر تو کشتی بھی تو ساحل بھی تو، آہ کس کی جستجو آوارہ رکھتی ہے تجھے، راہ تو راہ رو بھی تو راہبر بھی تو منزل بھی تو، وائے ناکامی کہ تو محتاج ساکی ہو گیا، میں بھی تو مینا بھی تو مستی بھی تو حاصل بھی تو، بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام۔ تو یہ سب کچھ انسان کے ایک دل کے اندر ہے، وچے ہی بھیڑے وچے ہی جھیڑے وچے ہی ونج مہانے ہو، 14 طبق دلے دے اندر تمبو وانگو تانے ہو، یہ سب کچھ اس کے دل کے اندر رکھ دیا گیا، پوری کائنات سمو دی گئی ہے۔ اور پھر دل ایک ایسی چیز ہے، دنیا کی ہر شے ٹوٹ جائے تو اپنی قیمت کھو دیتی ہے، اور جتنی زیادہ وہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگی اس قدر ہی وہ اپنی قیمت کھو دے۔ یہ ڈائس ہے، یہ 4-5 ہزار روپے کا ہوگا، لیکن دھکا دے دوں اسے میں اور یہ ٹوٹ جائے، 2 حصوں میں بٹ جائے تو اس کی یہ قیمت نہیں رہے گی، اور دھکا اور زور سے دوں اور 5 حصوں میں بٹ جائے اس کی قیمت اور نیچے چلی جائے گی، اور اگر ٹکڑے ٹکڑے کر دوں تو یہ بے قیمت ہو جائے گا، سوائے ایندھن کے اور کسی کام کا نہیں رہے گا، اور چند روپوں کے اندر اس کو خریدا جا سکتا ہے۔ کوئی بھی شے دنیا کی، یہ گلوب ہے، یہ اگر گر جائے، یہ بلب ٹوٹ جائے تو بے توقیر ہو جائے گا، آئینہ ٹوٹ جائے تو بے توقیر ہو جائے گا۔ دنیا کی ہر شے جتنی زیادہ ٹوٹے گی اتنی زیادہ بے توقیر ہوگی، لیکن کائنات میں ایک دل ایسا ہے جتنا زیادہ ٹوٹے گا اتنی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ یہاں شاعر مشرق کا لہجہ دیکھیے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ ہر شے ٹوٹ جائے تو بے توقیر اور بے قیمت ہو جاتی ہے، یہ جتنا زیادہ ٹوٹتا جائے گا اتنی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ اس لیے فرمایا مجھے ڈھونڈنا ہو تو ٹوٹے ہوئے دلوں میں تلاش کرو۔
جتنا دل شکستہ ہوگا، جتنی شکستگی ہوگی، اس قدر اس کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی۔ ہر شے جو ہے وہ ٹوٹ کر بے توقیر اور بے قیمت ہو جاتی ہے، لیکن یہ دل ایک ایسی چیز ہے جتنا ٹوٹتا ہے اتنا ہی جو ہے اس کی قیمت بڑھتی چلی جاتی۔ ہر شے دنیا کی ایسی ہے کہ جب اس کو قید سے چھوڑا جائے تو وہ آزادی محسوس کرتی ہے، لیکن دل ایک ایسی چیز ہے کہ اس کا سارا جمال ہی قید میں ہے۔ یہاں پھر دیکھیے حضرت اقبال کا لہجہ، قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی۔ قید میں پہنچ کے آزادی تو نہیں ملتی، لیکن یہ کائنات یہ الگ ہے نا دل کی۔ جس طرح اہل اللہ کی بات یہ الگ ہے، ان کے انداز الگ ہیں۔ لوگ دیدار کرنا ہو تو آنکھیں کھولتے ہیں، اہل اللہ دیدار کرنا ہو تو آنکھیں بند کرتے ہیں۔ مکتب عشق کا اپنا دستور ہے نا، اگر دنیا کے مکتب پہ جو سبق یاد کرے اسے چھٹی ملتی ہے، اور اس درس گاہ میں جو سبق یاد کرے اسے چھٹی نہیں ملتی، تو یہ دل کی کیفیت الگ ہے۔ قید میں پہنچا تو حاصل مجھ کو آزادی ہوئی، دل کے لٹ جانے سے اس گھر کی آبادی ہوئی۔ جتنا زیادہ لٹے گا اس قدر ہی یہ آباد ہوگا۔ وہ دل جو لٹا نہیں ہے وہ دل آباد ہی نہیں ہے، وہ دل ہی نہیں ہے جو لٹا نہیں ہے۔ دل تو وہ دل ہے جو لٹا ہے اور سرے راہ لٹا ہے، اور جتنا زیادہ لٹا ہے اتنا ہی تو آباد ہے دل۔ دل کی ساری رونق ہی لٹنے سے ہے اور اس کی ساری قیمت ہی ٹوٹنے سے ہے، تو تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز میں۔ اس لیے یہ دل کی کائنات ہے جس کو وہ وسعت عطا فرمائی گئی کہ پوری کائنات اس ایک چھوٹے سے دل کے اندر سما گئی۔ اللہ اکبر۔ اور سنیے، انسان واعظ و تلقین نصیحت باہر سے سنتا رہے اور برس ہا برس سنتا رہے، اس کے اثرات مرتب نہیں ہوتے، اور اگر اندر سے دل سے بات نکلے تو حضور علیہ السلام کا ایک فرمان ہے، ارشاد فرمائے اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل له واعظا من قلبه، جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کی بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل کو اس کا واعظ بنا دیتا ہے، اس کا دل اس کو تلقین کرتا ہے، پھر حالات بدل دیتے۔ یہ ہے کسی شخص کے اندر سے آواز، ورنہ ساری زندگی بھی سنتے رہیں۔ کئی دفعہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ ایک آدمی بہت زیادہ مجالس میں بھی جاتا ہے لیکن بدلتا نہیں ہے، لیکن اچانک کوئی بات اندر سے اٹھتی ہے، دنیا کی دنیا بدل جاتی۔ اسی لیے وہ کسی نے کہا تھا نا، کعبے گیا گال نہیں مکدی جے دلوں نہ مکائیے۔ تو بات تو یہ ہے کہ اندر سے اٹھے، اندر سے اٹھے تو پھر کائنات تبدیل ہو جائے گی۔ تو یہ دل ہے کہ جو انسان کو خیر اور شر کی طرف ڈال دیتا ہے، اور اگر کوئی شخص اس دل کو جو کہ انسان کا ایک بہترین واعظ ہے اس کو مردہ کر دے اور اس کو برباد کر دے، اس کی بربادی کیسے ہے؟ عدم ذکر اور گناہوں کی کثرت۔ حضرت میمون بن مہران رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اذا اذنب العبد ذنبا نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، جب کوئی بندہ برائی کرتا ہے تو اس کے برائی کی وجہ سے اس کے دل پر سیاہ رنگ کا ایک نقطہ پڑ جاتا ہے۔ اگر وہ توبہ کر لے تو تدارک ہو جائے گا، لیکن اگر توبہ نہیں کرتا اور گناہ کے بعد پھر دوبارہ گناہ کرتا ہے تو اس نقطے کے ساتھ ایک اور نقطہ مل جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا پورا دل جو ہے وہ سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے پھر کوئی بدی اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں ہوتی۔ جیسا کہ فرمایا گیا کہ مومن گناہ کرتا ہے تو یوں محسوس کرتا ہے جس طرح احد پہاڑ کے نیچے آ گیا، ابھی گرے گا اور مجھے کچل دے گا، جلدی سے توبہ سے تدارک کرتا ہے۔ اور منافق گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جس طرح بدن پہ مکھی بیٹھی تھی ہلکے اشارے سے اڑا دیا، کام کاج میں امور زندگی میں کوئی فرق نہیں پڑا۔ تو منافق کی یہ کیفیت ہے جو کہ سیاہ دل ہو چکا ہوتا ہے نا، جو چادر سفید ہو اس کے اوپر داغ لگ جائے تو محسوس ہوگا، جب تک دھوئیں گے نہیں، تدارک نہیں کریں گے تو آپ محسوس کرتے رہیں گے، نفیس طبیعتوں کو اور زیادہ محسوس ہوگا۔ لیکن اگر اس داغ کے ساتھ ایک اور داغ لگ جائے، پھر تیسرا، پھر چوتھا، حتیٰ کہ پوری چادر داغ داغ ہو جائے، تو پھر کوئی نیا لگنے والا داغ طبیعت پر بوجھ کا سبب نہیں بنے گا، کیونکہ پوری چادر جو ہے وہ سیاہ ہو چکی ہے۔ اب کوئی نیا داغ طبیعت پر بوجھ کا سبب بھی نہیں ہے۔ انسان کے ضمیر کی چادر سفید ہو تو ایک گناہ بھی دل کے اوپر دھبا ڈالتا ہے تو اس کو بے چین کر دیتا ہے۔
لیکن جب دل کالا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد اس کے لیے نیا گناہ کسی پریشانی کا سبب نہیں ہوتا۔ اسی لیے میاں محمد بخش عارف کھڑی رومی کشمیر نے کیا خوبصورت بات کہی۔ اس نے کہا او انسان، جب تو دنیا پہ آیا تھا تیرے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں تھا، تیرا دل ستھرا تھا، تو نے خود برباد کر لیا۔ اور کتنی خوبصورت نصیحت کی، چٹی چادر پھمڑا والی تے داغ نہ لامی جڑیاں، پھر نہ آکھیں حشر دہاڑے حال ربا کی بنیا۔ یہ چادر ہے۔ اور حضرت بابا بلے شاہ کا انداز بھی دیکھیے، وہ کہتے ہیں نفس پلیت پلیت چا کیتا اسی اصل پلیت تا ناسے۔ یہ نفس نے جو ہے وہ ہمارے اندر کو داغ داغ کر دیا۔ ہم فطرتاً پیدا ہوئے تھے تو بالکل پاک پیدا ہوئے تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے ضمیر کی چادر پہ کوئی داغ نہیں ہوتا، لیکن جو عمر بڑھتی چلی جاتی ہے پھر گناہوں میں منہمک ہوتا چلا جاتا ہے اور پھر اپنے ضمیر کی چادر کو میلا کر لیتا ہے، پھر کوئی نیا داغ لگنے سے اسے محسوس ہی نہیں ہوتا۔ جو پکا نمازی ہو، 5 گانا نماز جماعت سے پڑھنے کا عادی ہو، اگر کسی دن نماز چھوٹ جائے تو سارا دن بے چین رہتا ہے کہ نہیں رہتا؟ اور جو 5 چھوڑ دیتا ہے اسے بے چینی ہوتی نہیں، اس لیے کہ اس کا ضمیر بالکل سیاہ ہو چکا ہے۔ اسی طرح جو کوئی شخص کسی انسان کو قتل کر دے، کتنا سخت دل ہی کیوں نہ ہو، اسے رات کو نیند نہیں آتی، قاتل بے چین رہتا ہے مقتول کے قتل کے بعد۔ لیکن جو عادی قاتل ہو جاتے ہیں وہ انسان کو قتل کرنے کے بعد یوں ہوتے ہیں جس طرح ایک مکھی مار دی ہے، اس لیے کہ دل سیاہ ہو چکا ہے، اب ان کے لیے جو ہے وہ پریشانی کا سبب ہی نہیں ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت میمون بن مہران روایت کرتے ہیں، جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو دل کے اوپر ایک سیاہ رنگ کا نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر وہ اس کی اصلاح کر لے، اس کو دھو لے، دل کو ستھرا کر لے تو دل پھر مزکا ہو جائے گا۔ اگر نہیں کرتا اصلاح تو پھر دوسرا نقطہ، پھر تیسرا نقطہ، حتیٰ کہ وہ پورے جسم کو اور پورے دل کو گھیر لیتا ہے اور پھر اس کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ شیطان انسان کے دل پر کیسے قابض ہوتا ہے؟ ایک تو وہ حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی جو حضور کا فرمان ہے، الشیطان جاسم علی قلب ابن آدم، انسان کے دل پر شیطان قبضہ جماتا ہے، جب یہ غافل ہوتا ہے تو وسوسہ اندازی شروع کرتا ہے، اور دل اگر پورا سیاہ ہو جائے تو پھر شیطان کے لیے معاملہ ہی آسان ہو گیا، کیونکہ سمجھو کہ دل کے قلعے کی دیواریں منہدم ہو گئیں، اب شیطان جدھر سے مرضی آئے، جدھر سے مرضی جائے۔ ہاں، اب بھی اس کی اصلاح کا طریقہ ہے جو حضور نے ارشاد فرمایا۔ آقا کریم علیہ السلام نے ہمیں کسی معاملے میں بھی حضور نے تنہا نہیں چھوڑا۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ لِكُلِّ شَيْءٍ ثِقَالَةٌ وَثِقَالَةُ الْقُلُوبِ ذِكْرُ اللَّهِ، ہر شے کو زنگ لگ جائے تو اس کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اتارا جاتا ہے۔ کپڑے میلے ہو جائیں تو صابن وغیرہ سے صاف کر لیتے ہیں، یہ لوہا میلا ہو جائے تو ریگ مار سے صاف کر لیتے ہیں، ہر شے کا زنگ کسی نہ کسی شے سے اترتا ہے۔ اب دل اگر میلے ہو جائیں گناہوں سے تو کیسے دل پاک ہوں گے؟ ثقالۃ القلوب ذکر اللہ، کہا اللہ کا ذکر کرو دل ستھرے ہو جائیں گے، دل پاک ہو جائیں گے۔ جتنا زیادہ ذکر کرو گے اس قدر دل جلا پائیں گے اور دل نور پائیں گے۔ اور بزرگ صوفیہ فرماتے ہیں جب کوئی بندہ ذکر کرنے بیٹھتا ہے اور ایک مرتبہ کہتا ہے اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور جس کی طرف اللہ نظر رحمت سے دیکھتا ہے اس کے 70 گناہ جل کے راکھ ہو جاتے ہیں۔ تو ایک مرتبہ اللہ کہنے سے 70 گناہ مٹ گئے، پھر یہ بار بار تکرار کرتا رہا تو دل جو ہے وہ آہستہ آہستہ مصفہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل سیکل ہونا شروع ہو جاتا ہے، دل پاکیزہ ہونا شروع ہو جاتا ہے، اس کے اوپر سے غلاظت، گندگی اور جو دل کے اوپر چڑھا ہوا غلاف ہے وہ اتر جاتا ہے، اور دل پھر انوار پانے لگتا ہے، پھر اس کو ذکر بھی چاشنی دیتا ہے، اس کو فکر بھی لذت دیتا ہے، اس کو نماز و سجدے میں بھی سرور ملتا ہے۔ جب دل پر نور نہ ہو تو پھر شکایت یہ ہوتی ہے نماز پڑھتے ہیں سرور نہیں ملتا، نیک عمل کرتے ہیں لطف نہیں آتا۔ اصل وہ دلوں کے اوپر حجابات آ چکے ہیں، دلوں کے اوپر پردے آ چکے ہیں، اگر وہ اتر جائیں اور وہ کثرت ذکر کے ساتھ جو ہے وہ پردے اتریں گے۔ اب دل 4 طرح کے ہیں، القلوب اربع، دل 4 طرح کے ہیں۔ ایک دل قلب اجرد فیہ سراج یظہر، ایک مومن کا دل وہ بالکل ایسے ہوتا ہے جس طرح چراغ روشن ہوتا ہے، اور مومن کے پاس جو بیٹھے اللہ اس کے دل کو بھی نور کر دیتا ہے، چونکہ
دلوں سے نور کی شعائیں نکلتی. کسی زمانے میں لوگ اس بات کو نہیں مانتے تھے جو عقل والے تھے، لیکن اس زمانے کے اندر موجودہ سائنس نے اسیری لہروں کو تسلیم کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جو شخص نیک ہے اس کے بدن سے وہ لہریں نکلتی ہیں، اچھے اخلاق والا، اچھے کردار والا، اور دوسرے پر وہ مرتب ہوتی ہیں. اور جو بدکار ہے، برا شخص ہے، اس کے بدن سے وہ لہریں نکلتی ہیں اور دوسرے پر مرتب ہوتی ہیں. اور حضور علیہ السلام نے صدیوں قبل یہ بات بتائی. حضور نے فرمایا اچھے آدمی کی صحبت ایسے ہے کہ حامل المسک، جس طرح کستوری والا شخص ہوتا ہے، عطار کی طرح ہے کہ اس کے پاس اگر آپ بیٹھیں تو خوشبو آتی رہے گی. فرمایا یا تو تمہیں دے گا تحفہ، یا تم اس سے خرید لو گے، یا نہ وہ تحفہ دے گا نہ تم خریدو گے، لیکن جب تک بیٹھو گے مشام جام معطر رہیں گے، اور گھر آؤ گے تو لباس میں خوشبو بسی ہوئی ہوگی. اس لیے اچھے بندے کی صحبت کو حضور نے جو ہے وہ کستوری والے عطار سے حضور نے تشبیہ دی. اور جو برا شخص ہے اس کی مثال حضور علیہ السلام نے بھٹی والے سے مثال دی کہ جو شخص بھٹی والے شخص کے پاس بیٹھے گا یا تو کچھ چنگاری اڑے گی اور اس کے جسم اور کپڑوں کو جلا دے گی، اور اگر چنگاری اڑ کے اس کے بدن کو نہ بھی جلائے تو جتنی دیر بیٹھا رہے گا اس کی بدبو، اس کا دھواں اس کے لیے پریشانی کا باعث رہے گا. اس لیے اچھے آدمی کی صحبت کو اختیار کرنے کا حکم دیا. ہمارے مشائخ نقشبندیہ کا طریقہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں کہ اچھے آدمی کی صحبت میں جا کے بیٹھ جاؤ، نہ تم کوئی بات کرو نہ وہ کوئی بات کرے، اس کے باوجود بھی من میں روشنیاں ہوں گی، من میں اجالے اتریں گے. اللہ اکبر. وہ میاں صاحب نے کہا تھا نا، چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، سودا پاویں مول نہ لئیے ہلے آن ہزاراں. تے برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، تے کپڑے پاویں کنج کنج بئیے چنکاں پین ہزاراں. تو اب جل جانے کا اندیشہ بہر صورت موجود ہے. تو اس لیے آج دنیا جو ہے وہ اسیری لہروں کو مانتی ہے. میں اس کی سادہ مثال آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ کسی کے بدن سے اسیری لہریں نکلنا تو دور کی بات ہے، کسی شخص کے تذکرے سے اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. مثال کے طور پہ اگر آپ کے کسی دیرینہ اور پیارے دوست کا تذکرہ چھیڑ دیں، گفتگو کر دیں، تو اس سے طبیعت میں خوشی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ آپ حشاش بشاش ہو جائیں گے. لیکن کسی غلط آدمی کا جس سے آپ کو نفرت ہو، اس کی بات چھیڑ دیں، طبیعت میں گھٹن پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اگر گندگی کے ڈھیر کی بات کوئی چھیڑ دے، طبیعت میں گھٹن پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور اگر پھولوں کی بات چھیڑ دے، موتیے کی، نسرین کی، نسترن کی، چمبیلی کی، گلاب کی، موتیے کی، ان پھولوں کا تذکرہ کو چھیڑ دے، طبیعت میں خوشی پیدا ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ یہ ایک فطری بات ہے. آپ جو ہے وہ کسی اچھی بات کو چھیڑ دیں، اس کے اثرات مرتب ہوں گے اور آپ کا چہرہ کھل جائے گا. اور کسی بری بات کو چھیڑ دیں تو طبیعت کے اندر ایک اداسی پیدا ہو جائے گی، طبیعت کے اندر ایک غصہ پیدا ہو جائے گا. تو آپ اپنے محبوبوں کی بات سننا چاہتے ہیں، آپ اچھوں کی بات سننا چاہتے ہیں، اور بروں کی بات اور برائی کا تذکرہ یقیناً طبیعت کے اندر گھٹن کا سبب بن جاتا ہے. یہ ایک فطری بات ہے اور اس کا کوئی انکار نہیں کرتا. اسی طرح جو دل ہیں، دلوں سے انوار نکلتے ہیں اور دلوں سے لہریں نکلتی ہیں اچھے اور برے شخص کے دل سے، اور اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں. حدیث شریف میں آتا ہے، جس کو امام طبرانی نے اپنی موجم میں اپنی سند کے ساتھ روایت کی ہے، کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو زمین پہ چلتے ہیں، سیاحین فی الارض. ڈیوٹی کیا، ذمہ داری کیا ان کی؟ مجالس سے ذکر ڈھونڈتے ہیں. جہاں کوئی ذکر ہو رہا ہے، نعت خوانی ہو رہی ہے، تذکرہ رسول ہو رہا ہے، جہاں اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، بعض التلقین نصیحت ہو رہی ہے، ایسی مجالس ڈھونڈتے ہیں. جب وہ مجالس مل جاتی ہیں تو اس غرض سے آفاق کے گوشے گوشے میں گھومنے والے فرشتوں کو آواز دیتے ہیں. حدیث میں ان کی آواز بھی ذکر کی گئی ہے. آواز کیا ہے؟ ہلموا الی بغیتکم، یہ آواز دیتے ہیں. وہ اپنے ساتھیوں کہتے ہیں، او جن کو ڈھونڈ رہے تھے وہ یہاں ہیں، آ جاؤ ادھر. وہ بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں، حتیٰ کہ اس مجلس سے لے کر کے آسمان تک فرشتوں کی قطاریں لگ جاتی ہیں، اور وہ اپنے نوری پروں میں اس مجلس کو ڈھانپ لیتے ہیں. مجلس اختتام کو پہنچتی ہے تو وہ سونے کے تشتوں میں وہ ذکر لیے، وہ باتیں لیے، وہ فکر لیے، وہ انوار لیے اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں. باوجود علم کے اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو پوچھتا ہے، میرے فرشتوں کہاں سے آئے ہو؟ تو عرض کرتے ہیں، مالک فلاں بستی میں کچھ لوگ تیرا ذکر کر رہے تھے، ہم وہاں سے آئے. اللہ تعالیٰ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے
کہ وہ میرے بندے کیا چاہتے تھے، یا اللہ تیری رضا چاہتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا ہے؟ فرشتے عرض کرتے نہیں یا اللہ تجھے نہیں دیکھا۔ کہا اگر دیکھ لیتے یا اللہ پھر تو بہت زیادہ تیری آرزو کرتے۔ اور کیا چاہتے تھے؟ یا اللہ تیرے قہر و غضب سے پناہ مانگتے تھے اور تیری دوزخ سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا انہوں نے میرے دوزخ کو دیکھا؟ یا اللہ نہیں دیکھا۔ اگر دیکھ لیتے یا اللہ پھر تو بہت زیادہ پناہ مانگتے اور بہت زیادہ ڈر ان کے سینے میں اس کا ہوتا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں تم گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے بندوں کی بخشش فرما دی، جتنے بھی بندے تھے سب کو میں نے بخش دیا۔ یہ صحیح حدیث ہے، جو میں بات سنانے لگا وہ آگے حدیث میں۔ تو کوئی فرشتہ بولتا ہے یا اللہ، ان میں سے ایک آدمی تھا جو اہل مجلس سے نہیں تھا، وہ ویسے ہی آ کے بیٹھ گیا تھا، اس کو کسی بندے سے غرض تھی، کام تھا، اس کے انتظار میں بیٹھ گیا کہ یہ فارغ ہو تو میں اس سے یہ بات کروں۔ وہ مجلس کی نہ نیت سے آیا تھا نہ اس غرض سے وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ یہ فرشتے عرض کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ارشاد کیا فرماتا ہے؟ اللہم قوم لا یشقی جلیسہم، کہ فرشتوں میں نے اسے بھی بخش دیا چونکہ یہ ذکر کرنے والے ایسی قوم ہے کہ جس کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی بھی مغفرت فرما دی۔ ہم قوم لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی قوم ہے کہ جن کے پاس بیٹھنے والا بھی بدبخت نہیں رہتا۔ اسی لیے کہا تھا نا خواجہ غلام فرید نے، اٹھ فریدا ستیا تے میلہ ویکھن جا، وت کوئی بخشیا مل جاوے تے تم ہی بخشیا جا۔ کبھی ایسے بھی تو کام بن جاتا ہے نا۔ تو اس لیے دلوں سے انوار نکلتے ہیں جو دلوں تک پہنچتے ہیں۔ حضرت شیخ شبلی علیہ رحمہ کی مجلس میں بو علی سینا جو بہت بڑا فلسفی گزرا ہے، اس کا آنا جانا رہتا تھا۔ ایک دن حضرت معارف اس میں ذات بیان کر رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نام کی بڑی برکات ہیں اور وہ برکات دل پر اثر پذیر ہوتی ہیں۔ تو چونکہ فلسفی حضرات عقل سے سوچنے کی عادت رکھتے ہیں، اگرچہ یہ دیندار بھی ہوں لیکن غلبہ ادھر کا ہی ہوتا ہے، زیادہ سوچ ان کی جو ہے وہ دلائل کی صورت میں ہوتی ہے۔ تو اس نے اٹھ کے کہا کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، اس کی ذات تو مؤثر ہے لیکن نام میں کیا رکھا ہے؟ تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ نام میں بھی تاثیر ہے، اللہ تعالیٰ کے نام میں بھی تاثیر ہے، نام لینے سے بھی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اس نے آگے سے بحث شروع کی۔ حضرت سمجھ گئے کہ یہ اب ماننے والا نہیں ہے، تو بزرگوں کا طریقہ منوانے کا اپنا ہی ہوتا ہے۔ آپ نے فرمایا ابو علی بیٹھ جا، تیرے سے کیا بات کروں، تو ویسے گدھا ہے۔ بھری بزم میں اتنے بڑے فلسفی کو شیخ شبلی نے گدھا کہہ دیا، غصے سے لال پیلا ہو گیا، مجھے حضرت گدھا کہہ دیا۔ تو شیخ مسکرائے، کہا دیکھا نا گدھے کے نام میں کتنا اثر ہے کہ تیرا رنگ بدل گیا، تو کیا اللہ کا نام دلوں کا رنگ نہیں بدل سکتا؟ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو اس ذکر کی برکت سے دلوں کے زنگ اترتے ہیں، اور اس لیے اہل اللہ کی صحبت میں بیٹھ کر کے بھی اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ دوسرا دل، وَقَلْبٌ أَسْوَدُ مَنْكُوشٌ فَذَلِكَ قَلْبُ الْكَافِرِ، دوسرا دل کالا دل ہے، یہ کافر کا دل ہے۔ کافر کے پاس بیٹھو گے تو اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ اس طرح وَقَلْبٌ أَغْلَفُ مَرْبُوطٌ عَنْ غِلَافِهِ فَذَلِكَ قَلْبُ الْمُنَافِقِ، تیسرا دل جو غلاف اور پردے میں لپٹا ہوا ہے، یہ منافق کا دل ہے۔ وَقَلْبٌ مُصَفَّعٌ فِيهِ ایمان وَنِفَاقٌ، اور ایک دل ہے جو سادہ تختی کی طرح ہے، اس کے اوپر نفاق بھی لکھا جا سکتا ہے، اس کے اوپر ایمان بھی لکھا جا سکتا ہے۔ اب آدمی کن لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے، کچھ دل ایسے ہی ہوتے ہیں، اگر ادھر چلے گئے تو ادھر ہو گئے، ادھر چلے گئے تو ادھر ہو گئے۔ تو ان لوگوں کو اپنی مجالس اور اپنی صحبتیں پاک رکھنی چاہیے تاکہ ان کا دل نفاق کی سمت نہ چلا جائے، ان کا دل پاک لوگوں کے ساتھ لگے اور اس کی برکات داخل ہوں۔ اب شیطان انسان کے دل پر جو اثر انداز ہوتا ہے وہ کیسے ہوتا ہے؟ تو امام غزالی علیہ رحمہ بڑی خوبصورت بات لکھی۔ آپ فرماتے ہیں انسان کا دل، اس کا کلا بہت وسیع ہے اور شیطان اس میں داخل ہوتا ہے کچھ سیڑھیاں لگا کے۔ اگر دل جاگ رہا ہو اور فصیل دل پر، جو دل کا قلعہ ہے اس کی فصیلوں پر پہرے دار کھڑے ہوں ذکر کے، تو پھر شیطان کو اندر نہیں گھسنے دیتے، ورنہ شیطان گھس جاتا ہے۔ وہ سیڑھیاں کون سی ہیں؟ قال لا تغضب، حضور میں غصہ نہ کیا کر۔ یہ شیطان کی ایک سیڑھی ہے
جس کے ذریعے دل پہ داخل ہوتا ہے۔ دوسری سیڑھی الشہوہ، شہوات کے ذریعے، نفسانی شہوات، جنسی شہوات اور دیگر شہوات کے ذریعے قلب انسانی میں ڈیرا ڈال لیتا ہے۔ تیسرا الحسد، حسد کے ذریعے سے دل کی فصیل پھلانگتا ہے اور حسد انسان کو دیوانہ بنا دیتا ہے۔ یہ بہت بڑا اور برا مرض ہے۔ حضرت شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں بمیر حسود کی مرزیست جز مرگ علاج نیست، کہتے ہیں اے حاسد تو ماری جا، چونکہ تیرا مرض ایسا ہے کہ جس کا علاج سوائے موت کے اور کوئی نہیں۔ کچھ لوگ خام خواہ کی پریشانی میں رہتے ہیں، اس سے بھی حسد اس سے بھی حسد، حسد پالتے رہتے ہیں، محسود کو خبر بھی نہیں ہوتی، وہ آگ میں جلتے رہتے ہیں، اپنے آپ کو خام خواہ کی مصیبت میں ڈالنا۔ وہ ادھر چلا گیا، اس کو شہرت مل گئی، اس کو عزت مل گئی، اس کو دولت مل گئی، بس یہ اپنے اندر مصیبتیں پالی ہوئی ہیں، اور خود بخود از خود رنجیز، شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ جو حسد ہے وہ از خود رنج میں ہے، خود بخود یہ ایک تکلیف میں مبتلا ہے، اور اس کا علاج کہتے ہیں سوائے مرگ کے اور کچھ نہیں ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ حسد نیکیوں کو یوں کھا جاتا ہے جس طرح سوکھی لکڑیوں کو آگ کھا جاتی، تباہ کر دیتا ہے نیکیوں کو حسد، اور یہ انتہائی بری چیز ہے، اور کائنات میں سب سے پہلا گناہ ہوا بھی حسد ہے۔ شیطان نے حضرت آدم علیہ السلام سے حسد کیا کہ یہ خلیفے بنائے جا رہے ہیں، میری باتیں کدھر گئیں؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین، تکبر اور حسد اس کو لے ڈوبا، اور اس نے جو ہے وہ تباہی کا راستہ اختیار کیا۔ آگے والحرص، لالچ، یہ بھی شیطان کی ایک سیڑھی ہے جس سے قلب انسانی میں داخل ہوتا ہے۔ جس دل میں حرص پیدا ہو جاتی ہے تو درہم و دینار سے نہ حرص پوری ہوتی ہے، نہ غلہ و دیگر اجناس سے اس کی حرص ختم ہوتی ہے۔ حضرت علامہ رومی نے بڑی خوبصورت بات لکھی، کوزۂ چشم حدیثاں پر نہ شد تا صدف کانے نہ شد پر در نہ شد۔ رومی مرشد اقبال کہتے ہیں کہ حدیث کی آنکھ کا پیالہ بھرتا ہی نہیں ہے، اور شیخ سعدی فرماتے ہیں پیٹ بھر جاتا ہے، آنکھ نہیں بھرتی۔ آج ہر بندہ کہتا ہے جی میں 2 روٹیوں کے لیے لگا ہوا ہوں، بچوں کی روٹی کے لیے لگا ہوں، یہ جھوٹ ہے، کوئی کتنی کو کھا لے گا، لیکن یہ دوڑ لگی ہوئی، یہ حرص ہے، یہ لالچ ہے جس سے ہر ناجائز کام کو بھی انسان اختیار کر لیتا ہے۔ الطمع فی الناس، یہ بھی ایک خواہش ہے، یعنی لوگوں کی خواہش کہ میرے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ مل جائیں اور میری ایک پارٹی اور میرا ایک گروہ بن جائے۔ یہ ایک صورت ہے شیطان کی، یہ بڑا باریک جال ہے اور اس سے بڑے بڑوں کو پھانس لیتا ہے۔ العجلہ، جلد بازی، یہ بھی شیطان کی ایک سیڑھی ہے جس سے دل کے قلعے میں داخل ہوتا ہے۔ الدراہم، اور امام غزالی فرماتے ہیں یہ درہم و دینار، یہ پیسے، یہ دولت، یہ بھی انسان کے دل کو برباد کرنے والی باتیں ہیں۔ اور پھر فرمایا البخل، جب پیسے مل گئے تو پھر اس کے بعد بخل کی مرض میں مبتلا کر کے انسان کے دل کو برباد کر دیتا ہے۔ اس عنوان سے بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، لیکن 2 باتیں کہوں گا اور اپنی گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ ایک تو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے سورہ فتح میں فرمایا کہ ہم نے کسی شخص کے سینے میں 2 دل نہیں رکھے، باقی اعضائے بدنیاں 2 ہیں، کان 2 ہیں، آنکھیں 2 ہیں، اس کے نتنے 2 ہیں، ہاتھ 2 ہیں، پاؤں 2 ہیں، لیکن زبان بھی ایک ہے اور دل بھی ایک ہے۔ بس اس اشارے کو سمجھیں کہ یہ ایک ایک کیوں ہے۔ رب ہم سے چاہتا کیا ہے؟ رب نہیں چاہتا کہ دل میں میرے علاوہ بھی کوئی اور ہو، چاہتا ہے کہ یہ ٹھکانہ ہی میرا ہے۔ قلوب المومن عرش اللہ، مومن کا دل اللہ کا عرش ہے، اور اللہ گوارا نہیں کرتا کہ اس میں کوئی اور ہو۔ یار کوئی اور ہو تو کوئی جاتا ہے وہاں؟ کوئی غیرت مند محبوب ہو تو محب کے گھر میں کوئی اور ہو تو کیا وہ قدم رکھے گا اندر؟ وہ کہے گا پہلے گند نکال پھر آؤں گا۔ وہ کہتا ہے حرص بھی نکال، بخل بھی نکال، لالچ بھی نکال، تکبر بھی نکال، پھر انتظار کر، پھر اشکوں کا چھڑکاؤ کر، دل کی سیج سجا، اور پھر منتظر ہو، پھر دیکھے کرم کیسے ہوتا ہے۔ جب دل صاف کر لیا، اشکوں کا چھڑکاؤ کر لیا، پھر عرض کرے نا ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا، اب تو خلوت ہو گئی، پھر رنگ بنے گا۔ تو دل اللہ تعالیٰ نے ایک عطا کیا ہے، دل 2 نہیں عطا کیے گئے۔ اور میں اپنی گفتگو کو دل کے حوالے سے
مکمل نہیں سمجھوں گا جب تک حضور کے دل کا ذکر نہیں کروں گا، حضور کے قلب اطہر کا ذکر نہیں کروں گا۔ اعلیٰ حضرت کا جو قصیدہ ہے، جو قصیدہ سلامیہ ہے، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، یہ حضور کے پاؤں کے ناخنوں سے لے کر حضور کے سر انور تک ایک ایک عضو کی تعریف میں ہے۔ درجنوں اشعار ہیں، ایک ایک عضو پر آپ نے لکھا۔ کبھی ہونٹوں کی بات کرتے ہیں، پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی ہاتھوں کا ذکر کرتے ہیں، ہاتھ جس سمت اٹھ گیا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی بازو کا ذکر کیا، جس کو بارے دو عالم کی پرواہ نہیں، ایسے بازو کی طاقت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی سر کا ذکر کیا، جس کے سامنے سرے سروراں خم رہا، اس سرے تاج عزت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی قدموں کا ذکر کیا، کبھی ہونٹوں کا ذکر کیا، کبھی داڑھی شریف کا ذکر، ایک ایک عضو کا ذکر ہے۔ آپ دیکھیں اس طرح آنکھوں پر، آنکھوں کی پتلیوں پر ایک ایک عضو پر اعلیٰ حضرت کے شعر ہیں، اور حد کر دی ہر جگہ پہ جہاں بھی قلم اٹھایا۔ کسی زمانے میں میر تقی میر کی یہ غزل، ہم بھی چونکہ ادب کے طالب علم رہے ہیں، تو کسی زمانے میں میر تقی میر کی یہ غزل کہ ناز کی اس لب کی کیا کہیے، پنکھڑی جیسے گلاب کی سی ہے، تو لگتا تھا کہ ہونٹوں پر جو تشبیہ دی ہے میر تقی میر نے حد کر دی۔ لیکن یقین جانے جب اعلیٰ حضرت کا شعر پڑھا تو اشش کر اٹھے، یہ بہت تشبیہ ہے، ناز کی اس لب کی کیا کہیے، پنکھڑی جیسے گلاب کی سی ہے۔ لیکن ذرا اعلیٰ حضرت کو دیکھیں کہ پتلی پتلی گلے قدس کی پتیاں، ان لبوں کی نزاکت پہ لاکھوں سلام۔ تو ایک ایک عضو پر جو بھی کہا حد کر دی۔ اللہ اکبر۔ بلکہ یہاں مجھے ایک شعر یاد آ گیا حضرت کا، حضور بالکل سیدھی مانگ نکالا کرتے تھے، بالکل ناک کی سیدھ پر سیدھی مانگ نکالتے، اور یہی سنت ہے۔ تو آقا کریم علیہ السلام کی اس مانگ پر بھی اعلیٰ حضرت نے کوئی بات کرنی تھی۔ تو ہر شاعر کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی زلفوں کو شب کہے۔ وہ حافظ شیرازی کہتا ہے نا، بفروغ چہرہ زلفت رہ دل زند ہما شب، چے دلاورس دزدے کے بشب چراغ دارت۔ وہ کہتا ہے میرے محبوب کو تو دیکھو کہ کالی رات کے اندھیرے میں، یعنی زلفوں کے اندھیرے میں، اپنے چہرے کا چراغ جلا کے لوگوں کا دل لوٹ رہا ہے۔ کتنا بہادر چور ہے، رات کو جو ہے وہ چراغ جلا کے لوٹ رہا ہے۔ تو اس نے زلفوں کو رات کہا اور اپنے محبوب کے چہرے کو اس نے چراغ کہا۔ تو یہ شاعروں کا مزاج ہے۔ اعلیٰ حضرت کا بھی جی چاہا کہ میں بھی اپنے محبوب کی زلفوں کو شب دہجور سے تشبیہ دوں، کالی رات کہوں، لیکن پھر ہمت نہیں پڑتی ہے کہ شب کیوں کہوں، لیکن پھر عشق نے ہاتھ پکڑا نا، تو اعلیٰ حضرت نے حد کر دی۔ مانگ کا ذکر کرنا تھا اور زلفوں کو رات کہنا تھا۔ ہمت رات کہنے کی پڑ نہیں رہی، چونکہ رات میں سیاہی ہوتی ہے، اندھیرا ہوتا ہے، دن شرف رکھتا ہے رات سے۔ لیکن اعلیٰ حضرت کے عشق نے مدد کی، کہا چلو رات نہیں کہتا، لیلۃ القدر ہی کہہ دیتا ہوں۔ ذرا غور کیجیے، ذرا غور کیجیے، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق۔ ذرا غور کیجیے، لیلۃ القدر میں مطلع الفجر حق، مانگ کی استقامت پہ لاکھوں سلام۔ کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی مانگ اس طرح ہے جس طرح لیلۃ القدر میں پو پھٹ رہی ہے، ایک ایک عضو پہ بات کی ہے۔ اور اعلیٰ حضرت کے پاس اللہ نے لفظوں کی ایک کائنات ان کو دی تھی، لیکن جب حضور کے دل پہ بات آتی ہے تو اعلیٰ حضرت چپ ہو جاتے ہیں۔ اور سنو کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا، باقی ہر عضو پہ میں نے کوئی بات کی ہے، لیکن اب آگی حضور کے قلب اطہر کی بات، تو اعلیٰ حضرت فرمانے لگے دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں، کچھ تو کہنا ہی ہے نا، دل سمجھ سے ورا مگر یوں کہوں، غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں سلام۔ غنچائے راز وحدت پہ لاکھوں، کہتے ہیں دل سمجھ سے ورا ہے، لیکن میں یہ کہوں گا کہ اس کے رازوں کا امین اگر کوئی ہے تو وہ مصطفیٰ کا دل ہے۔ اس کے رازوں کا امین کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا، وہ قلب رسول ہے، حضور کا دل ہے۔ اللہ اکبر۔ جبریل امین نے جب معراج کی رات حضور کا سینہ شق کیا اور قلب اطہر نکالا، اس کو غسل دیا آب زمزم سے، تو حضرت علامہ بدر الدین عینی نے عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں لکھا کہ جب حضور کے قلب اطہر کو دیکھا تو حضرت جبریل امین آشش کر اٹھے اور انہوں نے کیا کہا، واہ واہ قلب سلیم فیہ عینان
تبصران و اذنان تسمعان، واہ واہ کیسا دل ہے، کبھی ایسا دل دیکھا ہی نہیں ہے جس میں دو آنکھیں ہیں جو دیکھتی ہیں، دو کان ہیں جو سنتے ہیں۔ اسی لیے حضور نے فرمایا صحابہ صفیں سیدھی رکھا کرو، مت سمجھو میں آگے دیکھتا ہوں، جس طرح آگے دیکھتا ہوں میں پیچھے بھی دیکھتا ہوں، میں رکوعوں کو بھی دیکھتا ہوں اور تمہارے دلوں میں جو پیدا ہوتے ہیں ان خشوعوں کو بھی دیکھتا ہوں۔ اور اسی لیے فرمایا تنام عینایا ولا ینام قلبی، لوگوں میری آنکھیں سوتی ہیں میرا دل نہیں سوتا ہے، میرا دل جاگ رہا ہوتا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کا قلب اطہر اس کے رازوں کا امین ہے۔ تو حضور کے قلب کے فیضان سے امت مسلمہ کے قلوب بھی روشن ہیں، اور یہ سینہ بسینہ انوار ہیں جو امت تک پہنچتے چلے آ رہے ہیں۔ اللہ حضور کے قلب نور کا صدقہ ہمارے قلب کو منور فرما دے۔